السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا، جس میں بچوں کے حوالے سے میں نے 3 واقعات ذکر کر دیے ہیں۔ آج چوتھا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کیسا آپریشن کیا۔ بچوں آج اس حوالے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ورمان کا تو کس طریقے سے آپریشن کیا، ذرا اس حوالے سے پڑھ لیتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو سمجھایا تو ان کی قوم یعنی بالکل نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یار ایک طریقہ کار ہے، وہ کیا کہ ان کی جو قوم کے جو لوگ تھے نا، وہ سال میں ایک مرتبہ میلے پہ جایا کرتے تھے، یعنی پارک وغیرہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں جایا کرتے تھے سارے کے سارے قوم کے لوگ۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ سب کے سب لوگ جا کر اس میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہ ہی رہے۔ ان کے ابو آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم چلتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابو، میں نہیں جانا آج۔ تو وہ چلے گئے سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ان کے جو بت خانے تھے ان میں گئے، پہلے بت کے پاؤں توڑ دیے، یعنی اس کلہاڑی سے مٹی کی بنائے، لوہے کے نا یار بت بنائے ہوئے تھے ان کی قوم نے اپنے پوجا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گئے، ایک کا پاؤں توڑ دیا، دوسرے کا ہاتھ، کسی کا سر، کسی کا پیٹ، حتیٰ کہ جتنے بت تھے سب کا تہس نہس کر دیا۔ جو بڑا ایک بت تھا نا، جو بڑا ان کا جو بت تھا، ان کے یہاں پر کلہاڑی رکھ دی اور واپس آ گئے۔ تو جیسے ان کی قوم آئے، انہوں نے دیکھا کہ او ہمارے بتوں کا کیا حال ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں اشارہ بھی آیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کس نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بندہ ہے، ایک بندے نے کہا کہ ایک بندہ ہے ہمارے علاقے میں ہے ابراہیم، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ۔ جیسے بلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ آپ نے کام کیا ہے؟ یعنی پہلے شروع میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، اس بڑے سے پوچھ لو، اس بڑے نے جو کلہاڑی یہاں رکھی ہے بدماش یہ ہو کے پھر رہا ہے، تو ذرا اس کا پتہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے بھی ہو کہ یہ بت ہیں، کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہی تو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بت نہ آپ کو کوئی کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے فریاد کو پورا کر سکتے ہیں، اور نہ آپ ان کو کوئی کھانا وغیرہ دیں یہ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی قوم کو غصہ آیا، اور کہا کہ اس کو ابراہیم کو یہاں کر دو، کسی نے کیا کر دو، حتیٰ کہ بات یہ طے ہو گئی کہ اب ان کو جلانا چاہیے، یعنی ان کو آگ میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 6 مہینے تک تقریباً لکڑیاں جمع کرتے رہیں۔ تو بچوں جیسی ہی 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہیں، آگ کے جیسے شعلے بلند ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے آگ ہے، آگ کے قریب تو کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ تو شیطان آیا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، جھولا بنا لو۔ جھولا جیسے بنا لو تو جھولا بناؤ گی تو آپ دور کھڑے ہو جاؤ، جھولا بناتے ساتھ ہی جیسی ابراہیم علیہ السلام وہاں آگ کے قریب ہو جائیں گے، یہاں سے آپ لوگوں نے رسی کاٹ دی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نیچے گر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی طرح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں جیسے بٹھایا اور وہاں تک جیسے لے کر گئے تو یہاں سے رسی کاٹ دی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں۔ اب قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونی نہ زیادہ گرم ہونی ہے، بلکہ نارمل طریقے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم و کرم سے وہاں پر ایک انار کا درخت اگایا اور ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام انار کھاتے رہیں اور پانی سے پیتے رہیں، تو گزارا ہو گیا 40 دن تک۔ جیسے وہ نکلے صحیح حالت میں تھے، تو جیسے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی عجیب انسان ہے، اس کو نکالنا چاہیے، تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا، یعنی دوسرے ملک بھیج دیا گیا۔ تو بچوں یہ واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہوں نے بتوں کا کیسا آپریشن کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اور یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کریں، خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی، یعنی کوئی ان واقعات کو پڑھنے والا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا
جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ جتنا اجر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے، ایک شیئر کرتے ساتھ ہی۔ شیئر میں اتنا کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔